محرم الحرام کی تیسری مجلس، جس میں آغاز گفتگو اور جس ٹاپک کو اختیار کیا گیا ہے وہ ہے علم امام۔ سورہ یاسین کی مشہور آیت، جسے کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، اور اس آیت کے ذیل میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس آیت کی تلاوت کی طرف آتے ہیں۔ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر شے کو، اس لفظ پہ غور کیجئے گا، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو، ہر شے سے مراد ہر وہ چیز جس کو اللہ نے وجود بخشا ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے وجود بخشا ہے، وہ تو اسے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، تو اس کا تصور کر سکے یا نہ کر سکے، وہ تیرے ادراک میں آ سکے یا نہ آ سکے، اللہ نے اس کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب اس سے مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو تو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تیرے ادراک میں آ سکتی ہیں، پھر بھی امام مبین ان کو جانتا ہے، پھر بھی امام مبین ان کو جانتا ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز کہ جو موجود ہے، ابھی انسان بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ ہاں، جو موجود ہیں وہ ذرا صلوات بھیجتے ہیں۔ اب ایک موجود ہی لے لیتا ہوں جو میرے سامنے موجود بیٹھی ہے، اور وہ ہے انسان۔ اس انسان کے متعلق کتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس انسان کے متعلق کون کون سی چیزیں ہیں کہ یہ کہاں پیدا ہوا، یہ کتنا کھائے گا، یہ اس کو کتنا رزق ملے گا، یہ دنیا میں کیا کیا کام کرے گا، کیا اچھے کام کرے گا، کیا برے کام کرے گا، کب اسے موت آئے گی، اس کے موت کا سبب کیا ہوگا، کس جگہ پہ یہ مرے گا، مرنے کے بعد اس کا حساب کیسا ہوگا، حشر میں یہ کیا کرے گا، عالم برزخ میں یہ کیا کرے گا، یہ سارا موجود کے متعلق ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان موجود کے متعلق بتا رہا ہوں۔ ایک ایسی چیز جو انسان ہے، اس کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں، چاہے وہ اس کی گزشتہ زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ اس کے حاضر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ اس کے آنے والے زمانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، امام مبین کو پچھلے کا بھی پتہ ہے، اگلے کا بھی پتہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ۔ ابھی ہم پہلے نقطے میں داخل ہو چکے ہیں کہ امام کے علم کی وسعت کتنی ہے، اندازہ لگاتے جائیے گا، جو تھوڑا تھوڑا ہم نے اوپر جانا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج اس نقطے کو کلیئر کر دینا ہے کہ امام کے علم کی وسعت کتنی ہے، ان کے پاس کتنا علم ہوتا ہے۔ ہم اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن تھوڑا سا آپ کو اس حقیقت کے قریب کر دیں گے کہ امام جس کی امامت کے ہم معتقد ہیں، اس کے علم کا حدود اربع کتنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس وجہ سے یہ ایک موجود کا میں نے تعارف کروایا ہے، انسان، اسی طریقے سے آپ چرند، پرند، نباتات، یہ درخت، یہ چڑیاں، یہ حیوانات، ان سے متعلق ہر چیز کا اسے
ہے یا نہیں؟ اچھا ابھی رکی رہیے، ایک اور آیت قرآن مجید کی پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے شروع میں کل کہا تھا کہ امام علیہ السلام کے علم کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کی طرف جانا ہے۔ ایک علمی نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، فقط سمجھنا ہے آپ نے، مجھے نعرے کا اس میں مطالبہ نہیں ہے، فقط سمجھنا ہے اس میں۔ وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے کتاب کو نازل کیا، توجہ، بالکل نعرے کا مطالبہ نہیں ہے، فقط سمجھنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ اگر کوئی چیز بلندی سے میں اس کو نیچے اتاروں، یہ پنکھا اوپر لگا ہے، اس کو اگر میں نیچے اتار دوں تو پھر اس کا وجود اوپر رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ جب وہ چیز نیچے آ جائے گی تو پھر اوپر نہیں رہے گی۔ جب اللہ نے قرآن کو اتارا، وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ، کہ ہم نے اے مصطفیٰ تیرے دل کے اوپر قرآن کو نازل کیا، تو کیا اللہ کے پاس قرآن کا وجود نہیں رہا ہے؟ توجہ کے ساتھ، کیا اللہ کا اتارنا ایسے ہے میں کوئی عام چیز جیسے بلندی سے نیچے اتارتا ہوں، کیا اللہ نے ایسے قرآن کو اتارا ہے؟ ایسے نہیں اتارا ہے، بلکہ میرے اور اللہ کے اتارنے میں فرق یہ ہے کہ جب میں بلندی سے کوئی چیز نیچے اتارتا ہوں، پھر وہ بلندی کو چیز چھوڑ کے پستی کی طرف آ جاتی ہے، اوپر نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے جو قرآن کو اتارا ہے تو اللہ نے قرآن کا اصلی وجود اپنے پاس رکھا ہے، ایک قرآن ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ میں جو اگلی گفتگو کر رہا ہوں نا، میں اس قرآن کی نہیں کر رہا ہوں جو تیرے پاس پرنٹ شدہ قرآن ہے، اس کی میں بات نہیں کروں گا، لہٰذا اس کو آپ سائیڈ پہ کر دیں۔ میں کس قرآن کی بات کروں گا؟ وہ جو قرآن کا وجود اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے متعدد وجود ہیں، ایک وجود اللہ کے پاس ہے اور ایک جو قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ قُرْآنًا عربیًا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کیوں؟ تاکہ تم سمجھ سکو اسے۔ یہ جو حقیقت لوح محفوظ میں تھی، اس کو وہاں سے جب اتارا تو اللہ کے پاس تو حقیقت رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ وہ کیا حقیقت ہے؟ آؤ قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، وہ بڑا ہی محترم قرآن ہے، فی کتاب مکنون، وہ پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو سوائے پاک و پاکیزہ افراد کے نہیں چھو سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ ظاہری میں نے ترجمہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ لا یمسہ، آپ مس کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ ٹچ کرنا، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا۔ یہاں مس کا مطلب چھونا نہیں ہے، توجہ، میں نے یہ کہا ہے کہ بات کو سمجھنا ہے۔ لا یمسہ، مس کا مطلب چھونا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ تو پوشیدہ ہے۔ جب ہے ہی پوشیدہ، جب ہے ہی لوح محفوظ میں، جب ہے ہی میری دسترس سے باہر، تو پھر چھونے کا معنی ہی نہیں آتا ہے۔ چھونے کا معنی ہی نہیں ہے، وہ ہے اللہ کے پاس، میں لوح محفوظ میں جا کے اس کو کیسے چھوں گا؟ اس قرآن کی بات نہیں کروں گا جو آپ کے البیری میں پڑھا ہے، اس کی نہیں بات کر رہا۔ وہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑا محترم قرآن ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ پوشیدہ کتاب میں ہے، جس کو نہیں چھو سکتا مگر جو پاک و پاکیزہ ہے۔ پس اب اللہ نے یہ جو مس لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی چھونا ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مس کا مطلب علم ہے،
لا یمسہ یمسہ الا المطہرون، کہ اس کا علم سوائے پاک و پاکیزہ افراد کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ بھرے قرآن میں دیکھ کہ اللہ نے کس کو پاک و پاکیزہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ گیا؟ اس تک تم پہنچ نہیں سکتا سوائے پاک و پاکیزہ افراد کے۔ پس کہنے دیجئے لوح محفوظ کے اندر جو قرآن کا نسخہ موجود ہے، اس کے علوم کو بشر تک پہنچانے کے لیے ایک پاک و پاکیزہ مخلوق کی ضرورت تھی، اور مخلوق اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ جو لوح محفوظ میں نسخہ ہے، اس میں گزشتگان کا بھی علم ہے، اس میں موجودہ کا بھی علم ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے مختلف ہے، وہ ہے وہی، لیکن اس کی حقیقت اس کی حقیقت سے اب باتیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے اب اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ وہ جو اللہ کے پاس ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو تیرے اور میرے پاس ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں، یہ لفظوں کی شکل میں اسی کی مثال ہے، اس کو اللہ نے لفظوں کی شکل پہنایا ہے، وہ حقیقت میں موجود ہے، اس میں ہر چیز ہے، اس میں بھی ہر چیز ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس کہا کرتے تھے، اگر میری سواری کی نکیل گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں گا۔ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ میں دو قرآن قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اور ایک ہے اہل بیت۔ ہم نے اہل بیت، مسلمانوں کی یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ ایک نے کتاب کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور ہم آپ ناراض نہ ہوں، ہم نے اہل بیت کو پکڑ لیا، کتاب کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر یہ نسخہ دے کے گئے تھے کہ میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نہیں چھوڑ کے جا رہا، دونوں کو پکڑنا ہے، اور ان دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک کہ یہ حوض کوثر میں مجھ تک پہنچ جائے، جیسے قرآن کے قریب باطل نہیں آ سکتا، اہل بیت کے قریب بھی باطل نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث میں من جملہ ان احادیث میں ہے کہ جس سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن معصوم ہے۔ کیوں کہ قرآن کے قریب باطل نہیں آ سکتا ہے، تو بس جو قرآن کا ہم پلہ ہے اہل بیت، اس کے قریب بھی باطل نہیں آ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و اہل بیت محمد۔ پس میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں یہ واضح کہہ دیا کہ ہم نے اے حبیب تیرے اوپر جو کتاب نازل کی ہے، تبیانا لکل شیء، اس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مفسر اول محمد و آل محمد ہو۔ ہم غیر محمد و آل محمد سے تو ہم تفسیر لیتے ہی نہیں ہے نا، ہم تفسیر اس سے لیتے ہیں جس کے گھر میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، ہاں، جس کے متعلق
امیر المومنین یہ کہا کرتے تھے لو سنیت الوسادت، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور مجھ سے یہ سوال کیا جائے کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی آیت تری میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت عام ہے، کون سی آیت خاص ہے، کون سی آیت پہاڑوں پہ اتری، کون سی آیت زمین پہ اتری، میں علی ہر چیز کو کھول کے بیان کر دوں گا۔ دیکھتے آئیے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کا حدود اربع کتنا پھیلتا جا رہا ہے۔ مزید دقت میں اور تفصیل کے ساتھ آگے چل کے بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیج دیں اہل بیت محمد والے بیت۔ جب یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ فی امام مبین، تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ اصحاب بیٹھے تھے۔ دو صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آیت میں لفظ امام مبین آیا ہے کیا اس سے مراد تورات ہے؟ فقال لا، اس سے مراد تورات نہیں ہے۔ پھر کھڑے ہوئے دونوں، کہا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں، اس سے مراد انجیل بھی نہیں ہے۔ پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد زبور ہے؟ کہا نہیں، اس سے مراد زبور بھی نہیں ہے۔ پھر کھڑے ہوئے، کہا کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ کہا اس سے مراد قرآن بھی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ بات چل رہی تھی، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، امیر المومنین داخل محفل ہوئے، پیغمبر نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا اے سوال کرنے والو، امام مبین سے مراد نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ قرآن ہے، بلکہ یہ آنے والا میرا بھائی امام مبین ہے۔ انہو الامام الذی، پیغمبر کا فرمان سنیے گا، انہو الامام الذی احصى اللہ فیہ علم کل شیء کل شیء، یہ وہ امام ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کیسے رکھا ہے یہ بعد میں بتائیں گے کہ اللہ نے کوئی یوں تھوک کے حساب سے یوں امیر المومنین کی طرف منتقل کر دیا ہے اور امیر المومنین کے سینے کے اندر موجود ہے قرآن، کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن کے اندر ہر شے ہے اور علی قرآن کا عالم ہے۔ اچھا یہاں شاہ صاحب رک کے یہ ایک سوال کرتا چلوں، پیغمبر کا مشہور فرمان آپ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، میرے بچوں کو بھی یاد ہے، القرآن بولے جو میں 5 جگہ محرم پڑھ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولیں صاحب، القرآن مع علی وعلی، کیا مطلب اس کا؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی علی کے جیب میں کوئی پاکٹ سائز قرآن ہوتا تھا؟ جیب میں امیر المومنین رکھتے تھے، ہمیشہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر آج سے آؤ اردو بازار میں چلتے ہیں، چھوٹا سا قرآن لے کے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں، تم بھی قرآن کے ساتھ، میں بھی قرآن کے ساتھ، قرآن بھی میرے ساتھ، میں بھی قرآن کے ساتھ، یہ مراد ہے۔ پھر کیا یہ مراد ہے کہ علی حافظ قرآن تھے؟ علی حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا، لیکن اس سے مراد کیا یہ ہے کہ علی کے ذہن میں 24 گھنٹے قرآن کی جتنی بھی 6000 سے زیادہ آیات ہیں وہ ساری کی ساری علی کے ذہن میں ہوتی تھیں، اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا یہ مراد ہے؟ پھر کیا مراد ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ یہ سوچنے سے پتہ چلا کہ امیر المومنین کی ساری زندگی کعبہ ولادت سے لے کر 63 سالہ زندگی کعبہ ولادت سے لے کے مسجد کوفہ شہادت تک علی کا کوئی عمل قرآن کے مخالف نہیں ہے،
قرآن کی ساری آیات الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک علی کے کسی عمل کے مخالف نہیں ہے۔ یہ مراد ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بلکہ اگر ایک منزل اور بڑھاؤں تو ایمان کی معراج ہو جاتی ہے کہ مقام عمل میں، توجہ، مقام عمل میں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، آپ کوئی کہیں کہ مولانا خطابت کر رہے ہیں، نہیں، کہ مقام عمل میں علی عمل پہلے کرتے، خالق قرآن کی آیت بعد میں نازل کرتے۔ ایسی ہے نا جی دلیل، علی چادر کے اندر پہلے آئے، آیت تطہیر بعد میں آئی، علی نے اپنے در سے پہلے روٹیاں دیں، بعد میں آیت نازل ہوئی، علی بستر رسول پہ پہلے سوئے، بعد میں آیت نازل ہوئی، علی کو پیغمبر نے پہلے مولا بنایا، الیوم اکملت کی آیت بعد میں آئی۔ تو بس کہنے دیجئے مقام عمل میں علی عمل کرتا گیا، خالق کو اتنا پسند آیا قرآن بناتا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدر علی، محمد و آل محمد، لندر صلوات۔ ہر عمل قرآن۔ بس اگر لفظیں بدل دوں تو یوں کہوں گا قرآن کو لفظوں کی صورت میں دیکھنا ہے تو یہ جلد کے اندر بند دیکھنا، قرآن کو پریکٹیکل شکل میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا۔ اب سمجھ آیا یہ فرمان قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس کو جتنا سمجھ آیا وہ اتنی بلند آواز سے صلوات دے۔ پچھلے لوگوں کی طرف سے صلوات کا کم ہونا یہ دلیل ہے کہ ان کو کم سمجھ آئی ہے، ان کے سمجھ میں اضافے کے لیے ایک صلوات بھیج دیں۔ یہ امیر المومنین کے دل و دماغ میں قرآن یقیناً موجود تھا، وہ قرآن مجید کی یقیناً عالم تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ امیر المومنین کا کوئی عمل، اور اس طریقے سے باقی آئمہ جتنے بھی بات کے آئمہ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ قرآن کے عالم تھے، سارے کے سارے قرآن کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، ایسے جیسے کہ اللہ نے قرآن کو کما حق سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن ہم لوگ تو فقط ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں نا، قرآن ہمارے نزدیک اتنا مقدس ہے کہ ہم نے اس کو غلاف پہنا کے رکھ دیا ہے الماری میں کہ وہ مقدس ہے، اس کو نہیں چھیڑنا ہے، وہ مقدس ہے۔ قرآن فاتحہ خوانی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ جملہ کہتے چلوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن زندوں کے لیے پہلے اترا ہے۔ ہاں یہ جو زندوں کے لیے تم پڑھے گا نا، زندوں کے لیے پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشے گا تو اللہ ثواب بھیجتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ تیری اور میری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین کا جب وقت آخر تھا نا تو جہاں پہ اپنی اولاد کو اور دیگر بہت ساری وصیتیں کی تھیں، وہاں ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ اللہ اللہ بالقرآن، اے میرے شیعو، قرآن پہ عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی دوسرا تم پہ سبقت نہ لے جائے، قرآن پہ عمل کرنے کے اعتبار سے تم سب سے آگے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ آج
ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جتنے متمسک ہیں، اور اس تمسک کی بھی حقیقت کو اگر کھولا جائے تو اندر سے میرے خیال کھوکھلی ہی نظر آتی ہے، لیکن یہ تمسک ظاہری تو موجود ہے۔ کم از کم قرآن سے بھی اتنا ظاہری تمسک تو رکھے جتنا اہل بیت کے ساتھ ہمارا ظاہری تمسک ہے۔ بس میرے دوستو، قرآن اور اہل بیت میں جدائی مت ڈالیے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ دونوں حوض کوثر تک اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت۔ آگے بڑھتے ہیں امام علیہ السلام کے علم کی وسعت کے لیے۔ صحابی ہے جس کا نام مفضل بن عمر ہے، یاد رکھیے، مفضل بن عمر، میم فی ضاد لام، مفضل بن عمر۔ امام رضا کا بھی صحابی ہے، امام موسیٰ کاظم کا بھی صحابی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی صحابی ہے۔ ایک جملہ مفضل کا تعارف میں اگر آپ اجازت دیں تو کروا دوں، تاکہ جس سے روایت ہے پتہ چلے کہ روایت کرنے والا کون ہے۔ دوسرا، ان صحابیوں کا تعارف اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ہاں، اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ مفضل بن عمر، جس کے متعلق امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، انہو انیسی و صاحبی، مفضل وہ ہوتا ہے، مفضل وہ ہے کہ جو میرا ساتھی ہے، اس کی محفل میں بیٹھنے سے مجھ علی ابن رضا کو مانس محسوس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں امام کی محفل میں بیٹھ کے انس محسوس کرتا ہوں، اور ایک دفعہ امام کسی کے وجود سے انس محسوس کرے۔ امام معصوم جس سے انس محسوس کرے اسے مفضل کہتے ہیں۔ انی اشعر بالراحت عندہ، مولا فرماتے ہیں میں جب بیٹھتا ہوں نا مفضل کے پاس، میں راحت اور خوشی محسوس کرتا ہوں۔ کتنا پیارا شاگرد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا مفضل، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے مفضل کو آتا ہوا دیکھا، مسکرائے اور کہا، انی احبک و احب من یحبک، اے مفضل میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت رکھے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ اے مفضل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، یا مفضل، اگر میرے اصحاب میں سے چند اصحاب بھی ایسے ہوتے جیسے تو ہے، لو کان جمیع اصحابی کما انت، جیسے کہ تو ہے، کاش میرے باقی صحابی بھی ایسے ہوتے، وہ سارے بھی علم کی اسی منزل پہ ہوتے کہ جیسے تو جس منزل کی اوپر فائز ہے، لَمَا اخْتَلَفَ الْاِثْنَانِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے دو کے درمیان بھی کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ رکیے گا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ اختلاف کا ہمارے درمیان جو شیعہ کی صفوں کے اندر بھی اگر کوئی اختلاف موجود ہے تو اس کا سبب بھی عدم علم ہے، کیونکہ امام نے خود فرمایا نا کہ اگر کوئی جاننے والا ہوتا تو پھر اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اختلاف جو ہماری صفوں کے اندر کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو دور کریں، ختم کریں۔ آپ اور میں ایک پرچم کے نیچے اکٹھے ہونے چاہیے، جس پرچم کا نام ہے علی کی ولایت۔ یہ ایک ایسا تحفہ آپ کے پاس موجود ہے کہ جو کائنات میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ ہم سب کو جو چیز جمع کرنے والی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ آپ سفر میں بھی ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کسی مومن کو کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے عقیق کو، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں مومن لگتا ہے، کرتے ہیں نا، اسے مومن لگتا ہے۔ بھئی آپ کا اس سے کوئی خونی رشتہ ہے؟
آپ پردیس میں ہوتے ہیں، کسی اپنے جاننے والے کو دیکھ لیتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اور تیرے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، جو رشتہ ہے آپ کے اور اس کے درمیان وہ نور ولایت علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہے۔ اس خون کے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں یا نہیں کٹ جاتے؟ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک ہی گھر میں ایک علی کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، ایک علی سے بغض رکھنے والا ہے، خون کے رشتے کٹ جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال، اگر آپ کا سگا بھائی آپ کو کہے آج علی کو چھوڑ دو وگرنہ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، کو بھائی کو اختیار کریں گے یا علی کو اختیار کریں گے؟ ہاں، آپ کو کہا جائے کہ آپ کو گولی مار دیں گے، العیاذ باللہ، آپ علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم کریں وگرنہ آپ کو گولی مار دیں گے، آپ اپنی جان کو پیارا سمجھیں گے یا گولی کھانے کو برداشت کریں گے؟ ہاں، یہ زبانی کہہ رہے ہیں یا سچی بات ہے؟ مشکل ہوتا ہے موت کو قبول کرنا۔ بات نکل پڑی ہے تو وہ واقعہ آپ کو سنا دوں۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے میرے دوست، لیکن یقیناً تیرا ایمان اس منزل کی اوپر ہے کہ اگر تمہیں خدا نہ کرے کسی منزل پہ آنا پڑا کہ علی کی محبت اور اپنی جان میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑا تو ہم کہیں گے یا علی، یہ کروڑوں جانیں قربان اور نچھاور ہیں تیرے اوپر، تیری محبت کل بھی سلامت ہے، آج بھی سلامت ہے۔ یہ جس بندے سے میں نے واقعہ سنا ہے وہ ابھی عراق کے شہر حلہ میں موجود ہے، اور خود میرے پاس اس کا نمبر بھی میرے ٹیلی فون میں ہے۔ ہاں، پتہ نہیں میں نے پچھلے ساتھ آپ کو سنایا تھا یہ نہیں، السید عامر الزاملی کا یہ واقعہ ہے۔ بات چل پڑی، جو افراد موجود نہیں تھے یا تھے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ واقعہ سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا۔ بہت ہی پیارا اور حقیقی واقعہ ہے، کچھ صدیوں پرانا اس واقعے کو نہیں گزرے ہیں، 10 سے 12 سال، یہ 2003 یا 4 کا یہ واقعہ ہے کہ بغداد سے جب واپس کربلا یا نجف کی طرف آتے ہیں تو رستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام لطیفیہ ہے۔ 2 یا 4 5 میں بہت ہی زیادہ حالات خراب تھے، ہم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ حالت یہ تھی کہ وہاں پہ اس علاقے میں القاعدہ والے ایمرجنسی طور پہ دشمنان اہل بیت ایک مورچہ نصب کر لیتے تھے جگہ جگہ پہ، جو بھی وہاں سے ہائیس گاڑی گزرتی تھی تو شناختی کارڈ چیک کر کے اسے قتل کیا کرتے تھے۔ اگر شناختی کارڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا علی، حسن، حسین، عباس ایسے نام ہوتے تو اسے گولی مار دیا کرتے تھے۔ شخص کا زندہ واقعہ ہے، آج بھی موجود ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے میں نے خود اس بندے کو فون کیا اور پھر اس واقعے کو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ ہماری ہائیس چلی بغداد سے اور حلہ کی طرف ہم آ رہے تھے، رستے میں چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ ہمارے آگے بھی کھڑے تھے۔ جب ہماری ہائیس رکی تو یہ جوان، جو میرے پاس ایک جوان میرے پہلو میں بیٹھا تھا، یہ جوان اترا اور جا کے آگے جائزہ لینے کے لیے گا کہ کیا وجہ ہے، کیوں ٹریفک بلاک ہے۔ جب یہ گیا تو اس نے دیکھا کہ چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو وہ الگ کر رہے ہیں کہ جن کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں، اور جن کے متعلق نہیں پتہ چلتا انہیں کہہ رہے ہیں کہ علی پہ سب و شتم کرو تو جان چھوٹ جائے گی، علی کے اوپر سب و شتم نہیں کرو گے تو تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ یہ منظر دیکھ کے یہ جوان واپس ہائیس کے اندر آیا، اس نے اپنی ساری امانتیں ساتھ میں بیٹھے اس مومن کو دینا شروع کی، اپنا شناختی کارڈ نکالا، موبائل نکالا اور اپنی انگوٹھی اتاری اور سارے ضروری ڈاکومنٹ نکال کے اس کو دیے کہ تم نے حلہ میں میرے اس ایڈریس پہ یہ میری چیزیں پہنچا دینی۔ اس نے کہا تو تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہا میرا پروگرام یہ ہے کہ سامنے کہہ رہے ہیں کہ علی پہ سب و شتم کرے، میری زبان جل جائے گی، میری زبان کٹ جائے گی،
لیکن میں امیر المومنین پہ سب و شتم نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اے بندہ مومن، خود اہل بیت نے تقیہ کی اجازت دی ہے، امیر المومنین نے خود کہا ہے جہاں تک سب و شتم کا تعلق ہے تو جان بچانے کے لیے سب و شتم کر لینا۔ اما البراءۃ فلا تتبرأ منی، جہاں تک براءت کا تعلق ہے تو مجھ علی سے بیزاری اختیار نہ کرنا۔ جب انہوں نے خود اجازت دی ہے تو کیوں موت کی وادی میں اپنا آپ کو ڈالتا ہے؟ کہا نہیں، تو اپنے وظیفے پہ عمل کر، میں اپنے وظیفے پہ عمل کروں گا۔ امانتیں سپرد ہو گئی، لائن لگ گئی، اور یہ بندہ آگے کھڑا ہے، وہ بندہ مومن جو اس کو بار بار مشورے دے رہا تھا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے تجھے مار دیا جائے، اپنی جان کو بچاؤ۔ لیکن اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن امیر المومنین پہ اس زبان سے سب و شتم نہیں کروں گا۔ جب اس کی باری آئی نا، اس کا شناختی کارڈ چیک ہوا، شناختی کارڈ سے نہیں پتہ چلا کہ یہ شیعہ ہے یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ علی پہ سب و شتم کرو۔ اس نے امیر المومنین پہ سب و شتم کرنے کے بجائے دشمنان نے اہل بیت کے اوپر لعن و طعن شروع کر دیا۔ دشمنان اہل بیت پہ جو ہی اس نے لعن طعن کیا، اب یہ بندہ نقل کرتا ہے کہ انہوں نے 2 فائر کیے، ایک اس کی کن پٹی پہ ادھر دماغ میں گولی ماری اور ایک اس کے پہلو میں یہاں پہ گولی ماری۔ جو گولی لگنی تھی یہ گر گیا۔ اب پیچھے جو بندہ مومن تھا، اس نے اپنے وظیفے شرعی کے اوپر عمل کرتے ہوئے تقیہ کیا، اپنی جان بچائی، گاڑی میں بیٹھا اور ہلا آ گیا۔ جب ہلا پہنچا، یہ کہتا ہے 1 ہفتے تک میں سکتے کی عالم میں تھا، جو میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا میں وہ برداشت ہی نہیں کر سکا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا کسی کو کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے کیا واقعہ ہوا ہے۔ ایک بندے کا دماغ میری آنکھوں کے سامنے اڑا ہے، یہ برداشت نہ کر سکتا۔ سکتے کے عالم میں 7 دن تک رہا۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا نا، تو اب سوچا کہ اب جانا چاہیے اس بندے کے گھر میں اور انہیں اطلاع دینی چاہیے 7 دن ہو گئے ہیں، تمہارا جوان شہید ہو گیا ہے، ان کے جا کے پرسہ دوں گا۔ جب یہ اپنے ڈاکومنٹ اس کے لے کے اس شخص کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچا، یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ کہانی ہے، یہ سچا واقعہ ہے، اور جس بندے کے ساتھ پیش آیا ہے میں نے خود اس کو سے بات کی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں جب سامنے دروازے کے اوپر پہنچا تو کوئی موت کے اور آثار نہیں تھے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں کس کی وفات ہوئی ہے۔ تو ایک بچی دروازے کے اوپر کھیل رہی تھی، میں قریب آیا اور میں نے کہا اے بیٹا، آپ کے گھر میں کوئی بڑا شخص موجود ہے؟ بچی کو نہیں بتاتا، کیا پتا بچی اسی کی بیٹی ہو اور یہ برداشت نہ کر پائے اپنے بابا کی شہادت کو سن کے، کسی بڑے بندے کو آرام سے اور طریقے سے بتاؤں گا۔ بچی کو کہا کہ گھر کے اندر کوئی بڑا بندہ موجود ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کس کا گھر ہے؟ فلاں کا گھر ہے۔ وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا بابا لگتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا سنیے گا، علی کی محبت کے متوالوں اور جان نچھاور کرنے والوں ذرا سنیے گا۔ اب یہ بچی جب دوڑ کے اندر گئی نا، جا کے اپنے گھر کے بڑے کو بتایا کوئی دروازے پہ آیا ہے جو پوچھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنا تھا۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، یہ سید جلیل القدر صاحب امامہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہی شخص جس کو گولی لگی تھی میرے سامنے آیا۔ نہیں چکوال والو، ایسے تو آپ کی اس بارے میں مشہور نہیں ہے کہ آپ امیر المومنین کی ولایت کو ایسے سنیں۔ سامنے دیکھا وہی شخص ہے۔ یہ ایک دفعہ ایسے ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں اس کا ہم شکل بھائی تو نہیں ہے۔ ویسے ہی یہ قریب آیا، کیونکہ سامنے جو گولی لگی ہے، سامنے جو گرا ہے، اس نے اس کے قریب جا کے کہا تھا تو کیا نام ہے؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں وہی ہوں کہ جس کو گولی لگی تھی، میں پریشان نہ ہو۔ البتہ ایک ہاتھ میں بیساکھی تھی، تھوڑا مشکل سے چل رہا تھا۔ پہلے تو یہ سید کہتے ہیں کہ ہم کافی دیر تک مل کے گریا کرتے رہے،
جب اندر گھر میں بیٹھے نا تو کہا اب بتاؤ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا تھا؟ کہا سن ذرا غور سے، جو علی کو مانتا ہے نا علی پھر اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ جاگنا چکوال والو، جو علی کو مانتا ہے نا پھر علی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ خدا کی قسم جب پہلی گولی ادھر میرے دماغ میں لگی، ادھر گولی کا لگنا تھا میرا سر علی کی گود میں تھا، امیر المومنین کی گود میں میرا امیر المومنین کی گود میں میرا سر تھا۔ یہ جو میرا زخم ہے نا، اس زخم پہ علی ابن ابی طالب نے ہاتھ پھیرا، اجرکم اللہ، زخم پہ ہاتھ پھیرا، کہا جا تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں علی نے تجھے زندگی عطا کی۔ یہ ہے امیر المومنین، ان کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا علی، اے نجف کے والی علی، اے نجف کے والی علی، تو نے اس مومن کو تو بچا لیا، اللہ اکبر، تو نے اس مومن کو تو بچا لیا، لیکن جو تیرے بطول کے دروازے پہ آئے تھے نا لکڑیاں لے کے، نہیں پڑھ سکوں گا زیادہ، جو تیرے بطول کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے تھے نا، تم اتنا مجبور تھا، تم اپنے بطول کو غیروں کے تازیانوں سے نہ بچا سکا، تم اپنے بطول کو جلتے دروازے سے نہ بچا سکا۔ اجرکم اللہ روتے ہو، یہی وجہ ہے مسجد النبی میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ڈسکس کر رہے تھے مظلوم کسے کہتے ہیں۔ امیر المومنین وارد مجلس ہوئے، وارد محفل ہو کے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا ہم کہہ رہے ہیں مظلوم کسے کہتے ہیں۔ کہا کیا تعریف کی ہے مظلوم کی؟ کوئی کہتا ہے جسے مارا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جس کا مال لوٹا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے، کسی نے کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی۔ امام مظلوم کا گریہ بڑھا اور کہا مظلوم نہ وہ ہوتا ہے جسے مارا جائے، نہ مظلوم وہ ہوتا ہے جس کا مال لوٹا جائے، اور میں علی تجھے بتاتا ہوں مظلوم کون ہوتا ہے، اور جس کے سامنے اس کی زوجہ پہ تماچے مارے جائیں، اور وہ خیبر شکن بھی ہو، اور وہ خیبر شکن بھی ہو، اور وہ کچھ کر سکنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکے، اسے مظلوم کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا اول مظلوم، او کائنات میں پہلے مظلوم علی میرا سلام ہو۔ اجرکم اللہ۔ آؤ ذرا اس بی بی کو پرسدی لی دیجئے۔ سکونی صحابی ہے امام صادق علیہ السلام کا، افسردہ حالت میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا نے پوچھا سکونی تو ہمیشہ خوشی کے عالم میں میرے پاس آتا تھا، آج وجہ کیا ہے؟ تیرا چہرہ مسکرایا ہوا ہے، تو کیوں تیرا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، لوگ تانے دیتے ہیں کہ بیٹا نہیں ملا، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ دستور ہے، بیٹیاں ملتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی پریشانی کو صادق آل محمد نے دیکھا نا، کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا رزق کھائے گی، اللہ کی زمین پہ چلے گی، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ امام کے دلاسا دینے سے وہ سنبھلا، جب سنبھلا نا اگلا سوال فوراً ہی صادق آل محمد نے کیا، کہا اللہ نے جو تجھے بیٹی دی ہے نا، بتا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ نام کا لفظ آنا تھا، اس نے کہا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ کا نام آنا تھا۔ صادق آل محمد اپنی مسند سے 3 دفعہ کھڑے ہوئے، 3 دفعہ بیٹھے، ذرا پوچھے صادق آل محمد آپ کو کیا یاد آیا؟ وہ کیا دروازے کا جلنا یاد آیا؟ وہ کیا بی بوئی کا پہلو یاد آیا؟ کیا محسن کا شہید ہونا یاد آیا؟
اجرکم اللہ آزاداران مظلوم کربلا امام نے وصیت کرنا شروع کی سکونی اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا پھر 3 کام مت کرنا جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور آپ نے گھر میں اس کا نام فاطمہ رکھا ہے اس کا خیال رکھنا فاطمہ نام کا حیا کیا کرو مسلمانوں نے حیا نہیں کیا تھا یہ کئی دیر تک محمد کی اکلوتی بیٹی اور دربار میں کھڑی رہی روایت میں جملے اور جب چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے محمد چل رہے ہو اجرکم اللہ خدا غم شبیر کے علاوہ کسی اور غم میں نہ رلائے امام نے وصیت کرنا شروع کی امام نے کہا سکونی اگر نام رکھا ہے نا فاطمہ 3 کام مت کرنا لا تضربها کبھی اسے تماچے نہ مارنا کبھی تماچے نہ مارنا لا تشتمها کبھی اس کو سب و شتم نہ کرنا لا تلتمها کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا تماچے نہ مارنا اس کا نام مت بگاڑنا میں کہوں گا مولا عام فاطمہ نامی بچی کے متعلق آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کوئی اسے تماچا مارے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے کوئی سب و شتم کرے مولا 11 ہجری کو کاش آپ مدینہ ہوتے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور جب مسلمان لکڑیاں لے کے آئے تھے بطول کا دروازہ جلا تھا اور میخے پہ بست ہوئی تھی میں زیادہ دروازے کے جلنے کو تو بیان نہیں کر سکتا لیکن آیت اللہ اصفہانی کا ایک دیوان ہے انوار نجفیہ وہاں پہ آیت اللہ اصفہانی نے ایک شعر لکھا ہے جس شعر کو پڑھ کے میں مجلس کا اختتام کر رہا ہوں یہ مرثیہ لکھتے جب اس مقام پہ پہنچے نا کہ سل صدرہا کہ جب پوچھا نا کہ ان میخوں نے سیدہ کے سینے کے ساتھ کیا کیا تھا آیت اللہ اصفہانی سید تھے خود بھی کہا مجھے نہیں پتا لست ادری خبر المسمار ان میخوں نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا تھا مجھے نہیں معلوم ہے اصفہان آیت اللہ اصفہانی کہاں سے پوچھیں کہ ان میخوں نے کیا کیا تھا آیت اللہ اصفہانی نے شعر میں جواب دیا سل صدرہا او بی بی کے سینے سے پوچھ کہ جس کے سینے میں میخے پیوست ہوئی تھی عزاداران مظلوم کربلا ایک جملہ جب لکڑی کے اندر میخ ہوتی ہے نا جب لکڑی کو آگ لگتی ہے نا لکڑی تو جل کے راکھ ہو جاتی ہے لیکن جو لوہا ہوتا ہے وہ جل کے آگ بنتا ہے اب لکڑی تو جل گئی تھی میخیں اتنی گرم تھی سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی او سیدہ نے ندا دی فضا قریب آؤ او میرا محسن شہید ہو گیا ہے اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا ہوش آیا نا ہوش آیا اپنے پہلو کے درد کو بھول گئی نہیں پوچھا اپنے درد کا کہا فضا میرا علی کہاں ہے آخری جملہ میرا علی کہاں ہے کہا علی کو مسلمان پکڑ کے لے گئے ہیں کہا فضا مجھے سہارا دو اپنے سہارا لے کے اس جگہ پہ آئی جہاں علی کے گلے میں رسی تھی عزاداروں خیبر شکن ہے علی لیکن وصیت رسول تھی وگرنہ مدینہ یاد کرتا آئی نہ جب میری آقا زادی کہا خلو ابن عمی اور میرے ابن عم کو میرے چچا زاد کو چھوڑ دو وَإِلَّا لَعَنْشُرَنَّ شَعْرِي وگرنہ میں سر کے بال کھولوں گی اور مدینہ غرق ہو جائے گا بی بی متوجہ ہوئی اپنے بابا کی قبر کی طرف امیر المومنین نے کہا سلمان جلدی کر جا کے دختر پیمبر کو کہے بد دعا مت کرنا مدینہ غرق ہو جائے گا بی بی کی دعا سے پہلے علی سے گلے سے رسی چھوٹی میں کہوں گا بطول بڑے غم سے ہیں لیکن اپنے علی کو چھڑوا تو لائی آزرا کربلا میں 70 قدم کا فاصلہ تھا اور شمر کے خنجر کی روانی تھی
رو رو کے کہہ رہی تھی او شمر آیا کر